السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم ایک نہایت اہم مسئلہ پر بات کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، مگر زکوٰۃ کے مسائل کو اچھی طرح نہیں جانتے، حالانکہ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس وایتاء الزکوٰۃ، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان میں سے ایک زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ اسلام کی نہایت اہم عبادت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ فقہ اسلامی کی روشنی میں چند بنیادی اموال ایسے ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آئیے ہم اسے بہت سہل انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز سونا اور چاندی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس سونا یا چاندی نصاب کے برابر ہو اور اس پر ایک قمری سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ نصاب کی مقدار 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنی مقدار موجود ہو تو اس پر 2.5% زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے، اگر یہی سونا یا چاندی زیورات کی شکل میں ہو، جیسے شادی کے زیورات، تب بھی یہی حکم ہے، اگر وہ نصاب کو پہنچ جائے تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون اپنی بیٹی کے ساتھ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی، اور اس کی بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اتعطین زکوٰۃ ھذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو اس خاتون نے عرض کیا، نہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایسرک ان یصورک اللہ بہما سوارین من نار، کیا تم پسند کرو گی کہ قیامت کے دن اللہ تمہیں اس کے بدلے آگ کے کنگن پہنائے؟ یہ سن کر اس خاتون نے فوراً وہ کنگن اتار کر اللہ کے راستے میں دے دی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زیورات بھی زکوٰۃ کے حکم میں داخل ہے۔ نمبر 2، دوسری چیز نقد رقم ہے، یعنی اگر کسی شخص کے پاس گھر میں رکھی ہوئی رقم ہو، یا بینک میں پیسے ہو، یا بچت کی صورت میں مال موجود ہو، اور وہ سب ملا کر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سے لوگوں کی زکوٰۃ اسی نقد رقم اور بینک بیلنس پر واجب ہوتی ہے۔ نمبر 3، تیسری چیز مالی تجارت ہے۔ مالی تجارت سے مراد وہ سامان ہے جو خرید و فروخت کے لیے رکھا گیا ہو، مثلا کپڑوں کی دکان، کرانہ کی دکان، یا اسی طرح کاروبار کسی قسم کا بھی ہو۔ سال کے اخیر میں دکان میں موجود تمام سامان، اس کی قیمت لگائی جائے گی، اور اس قیمت کا 2.5% زکوٰۃ کے طور پر ادا کرنا۔ چوتھی چیز کاروباری سرمایہ اور شیئرز ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کمپنی کے شیئرز خرید رکھے ہو، یا کسی کاروبار میں سرمایہ لگا رکھا ہو، یا کسی کے ساتھ شرکت کیا ہوا ہو، تجارت کر رہا ہو، تو اس سرمایہ پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، پانچویں چیز زرعی پیداوار ہے۔ اسلام میں کھیتی باڑی کے پیداوار پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جسے عشر کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیما سقط السماء العشر، جس زمین کو بارش یا قدرتی پانی سے سیراب کیا جائے اس کی پیداوار میں 10واں حصہ دینا ہوگا، اور اگر زمین کو کنویں یا موٹر وغیرہ کے ذریعہ پانی دے کر سیراب کیا گیا ہو تو اس صورت میں 20واں حصہ دینا ہو۔ نمبر 6، چھٹی چیز مویشی ہے۔ اسلام میں بعض جانوروں پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جیسے اونٹ، گائے، بھینس اور بکریاں، لیکن اس کے لیے شریعت نے مخصوص نصاب مقرر کر رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ 40 بکریوں پر 1 بکری زکوٰۃ کے طور پر دی جاتی ہے۔ اسی طرح اونٹ، گائے کے بھی الگ الگ نصاب ہیں، جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس لیے ہر صاحب نصاب مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا حساب کرے اور پوری دیانت داری کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ زکوٰۃ غریبوں پر احسان نہیں ہے بلکہ ان کا حق ہے۔ جب مسلمان صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو معاشرہ میں غربت کم ہو جاتی ہے، دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، میں امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کسی طرح کا ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے کمنٹ کیجئے، میل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا۔ اس کلپ کو رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، گروپس میں، سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پہ صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی اور روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔